السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسی نماز جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، 5 وقت کی نماز کے علاوہ ایک نماز ایسی بھی ہے جو میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے، اور جو اس نماز کو پڑھتا ہے وہ بھی میرے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، میرے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، میرے اللہ کے قریبی بن جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں، جو بندہ یا بندی اللہ کا قریبی ہو گیا، اللہ کا دوست بن گیا، تو کیا ان کو کبھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ یا اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی ہے تو کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ پریشانی دور نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ کا دوست بن جائے، جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ آزمائش یہ الگ چیز ہے، کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کے اوپر قرض بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، کسی کے رشتے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی رہتی ہے، گھر میں ہمیشہ ٹینشن بازی ہوتی ہے، تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس نماز کو دل لگا کر اچھی طرح پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد جو طریقہ بتا رہا ہوں، ٹیکنیک بتا رہا ہوں، اس کو فالو کیجئے۔ اگر کوئی بندہ اس ٹیکنیک کو اختیار کرے گا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کی پریشانی دور نہ ہو ہی نہیں سکتا ان کی وہ مصیبتیں ختم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کے گھر کے ایسے اختلافات جو کہ آپسی اختلافات ہیں وہ ختم نہ ہوں۔ تو آئیے حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں صلاۃ داؤد علیہ السلام پسند ہے، یعنی تہجد کی نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے تھے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے تھے، پھر چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اللہ کو یہ نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ خود بتائیں، جو نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، کیا اس نماز کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہم کیوں کسی مزار پہ چکر لگاتے ہیں، کیوں کسی باباؤں کے دربار پر بھاگتے ہیں؟ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، اچھی طرح وضو کیجئے اور 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، اے اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری پریشانی اب مجھے خود نہیں دیکھی جا رہی ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ میرے در پر آ کر کے دیکھے تو صحیح، مجھ سے کچھ مانگ کر کے دیکھے تو صحیح، میں اسے وہ چیزیں عطا نہ کروں تو کہنا، تو میں آ گیا ہوں تیرے در پر۔ اے اللہ تو ہی ہے جو میری اس پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، جو میری اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ اگر تو میری دعا کو نہیں سنے گا، اگر تو میری پریشانی نہیں سنے گا تو میں کس کو سناؤں گا؟ خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں کیجئے، دعائیں مانگیے، جس طرح بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جب تک اس بچے کو مل نہیں جاتی ہے کوئی چیز جو وہ تلاش کرتا ہے، وہ رونا، چلانا، گڑ گڑانا بند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور پھر سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس نماز کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کے عادی بن جائیں، چاہے کچھ بھی ہو تہجد کی نماز پڑھ کر سوئیں گے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے، ہماری نیند گہری ہے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ تہجد کی نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہیں، تو تہجد کے پابند ہو جائیں اور اس کا خود بھی اہتمام کریں۔ رشتہ داروں کو، گھر کے افراد کو، دوست و احباب کو بھی سمجھائیں، سکھائیں، بلکہ یہ کلپ ان کو سنائیں، اور یہ کلپ جہاں تک ہو سکے شیئر بھی ضرور کریں۔ تمام مسلم بھائی اور بہن کو نبی کے طریقے کی طرف کھینچ کر لائیں۔ باباؤں کے چکر سے چھٹکارا دلانے کی کوشش سب مل کر ایک ٹارگیٹ بنائیے، انشاءاللہ کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، بلکہ 101% کامیابی ہے۔
اور میرے نبی نے جو ٹیکنیک بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، اس میں کبھی بھی مسٹیک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔